حسین ایک ہے ایک کربلا، حسین ایک ہے ایک کربلا، حسین ایک ہے ایک کربلا، حسین ایک ہے ایک کربلا۔ کربلا عظیم ہے، عظیم تر حسین ہے یہ زمین قدیم پر قدیم تر حسین ہے۔ کرم کی انتہا مگر کریم تر حسین ہے۔ شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عقیدتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ حسین ایک ہے ایک کربلا، حسین ایک ہے ایک کربلا۔ کربلا وہ درس ہے جو درس انقلاب ہے، سوال ہے جواب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ عظمت رسول ہے، یہ عزم بوتراب ہے۔ شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عقیدتوں کا راستہ کربلا کربلا۔ حسین ایک ہے ایک کربلا، حسین ایک ہے ایک کربلا۔ کربلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الملك الحق المبين، المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين، المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين، المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صلوات۔ عزیزان محترم، دعوت اسلام کے عنوان سے یہ ہمارا دوسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ اسلام کے دو مفاہیم ہیں اور وہ دونوں مفہوم میرے سننے والوں کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہیں۔ اسلام کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آدم سے قیامت تک
جو دین آیا اس دین کا نام ہے اسلام. ومن یبتغی، سورہ آل عمران، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو قبول نہ کرو. ہر عہد کے انسان سے یہ کہا گیا. اور اسی سورہ میں آغاز میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین فقط اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. یہ ہے اس کا مفہوم عام. اور مفہوم خاص یہ ہے کہ وہ دین جو پیغمبر اسلام لے کر آئے اسے اسلام کے نام سے یاد کیا گیا. اب اسے تم دین مفہوم خاص کہو یا مفہوم عام کہو، چیز ایک ہے. اور اس کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے براہ راست عیسیٰ علیہ السلام تک آیا. دیکھو، موضوع کے تقاضے ہوتے ہیں اور موضوع کے ان تقاضوں کو پورا کرنا ایک پڑھنے والے کا حق ہے. دین مسلسل آیا، رسول مسلسل آئے. لقد ارسلنا رسولنا تترا، ہم نے لگاتار رسول بھیجے ہیں، لگاتار رسول بھیجے. تو آدم سے عیسیٰ تک لگاتار رسول آئے. اور اب آیت پڑھوں سورہ مائدہ کی 5واں سورہ 19ویں آیت. یا اہل الکتاب، بھائی بہت توجہ رکھنا. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر ان اللہ واللہ علی کل شیء قدیر. اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم کہتے ہو کہ اب تو کوئی نبی آتا نہیں، تو اب تو ہم نے بھیج دیا، اب تو ہم نے بھیج دیا. اسے مانو علی فترۃ من الرسل. ہم نے یہ جو آخری بھیجا ہے یہ رسولوں کے وقفے کے بعد بھیجا ہے. فترت وقفہ، آرام سے سنو. فترت کے معنی وقفہ. علی فترۃ من الرسل یعنی عیسیٰ اور پیغمبر اسلام کے درمیان میں کوئی رسول نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے. علی فترۃ من الرسل. ہم جو یہ محمد کو بھیج رہے ہیں یہ بڑے وقفے کے بعد بھیج رہے ہیں. تو مالک تو سورہ نحل میں کہتا ہے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. میرا دین مسلسل ہے. جب مسلسل ہے تو یہ وقفہ کیسے آ گیا؟ جب بھائی یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوا یا نہیں؟ کہہ رہا لَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، میرا دین مسلسل ہے. تو پھر یہ وقفہ کیسے آ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وقفہ آیا ہے رسالت میں، دین میں وقفہ نہیں آیا. رسالت میں وقفہ آیا ہے، دین میں وقفہ نہیں آیا. یعنی جب دین میں وقفہ نہیں آیا تو رسالت میں جو وقفہ آیا اس میں حجت الہی آتی رہی، اس میں ہدایت کرنے والے آتے رہے. اور اب زیادہ نہیں روکوں گے تمہیں، لیکن اب تم دلیل تو مانگو گے، دلیل مانگو گے کہ وہ ہدایت کرنے والے کون تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اس وقت کو یاد کرو، بڑے آرام سے سننا. اس وقت کو یاد کرو جب باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو، نیو کے اوپر دیواروں کو اٹھا رہے تھے. پڑھا لکھا مجمع ہے. کیا کر رہے تھے؟ اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. نیو تھی، دیواریں اٹھا رہے تھے. ابراہیم کعبے کے بانی نہیں ہے، کعبہ آدم سے چلا رہا ہے. دونوں باپ بیٹے مل کر دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا مانگتے جا رہے تھے، پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار تو سننے والا اور جاننے والا ہے. مالک ربنا ارنا مناسکنا،
وہ رب اگر کل کا یہ ذہن کے اندر محفوظ ہو تو دیکھتے جانا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا. مالک ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں تعبیر کعبہ کی، اس کا اجر ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اس کا اجر ہمیں دنیا ہی میں دے دے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا ربنا وجعلنا مسلمین لک. یہ باپ بیٹوں کی دعائیں تو دیکھو، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری نسل میں قیامت تک ایک مسلمان امت چلتی رہے. تو جب تک دعا باقی ہے قرآن میں، اس وقت تک مسلمان امت کا ذریت ابراہیم میں ہونا ضروری ہے. عجیب ہے. بھائی بہت توجہ رہے. پڑھا لکھا مجمع ہے اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کی طرف متوجہ کر دوں. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. یہ دعا کس نے مانگی؟ دو نبیوں نے. نبی ہیں، نبی خانہ کعبہ کے معمار ہیں. ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. تو اب یہ اسلام نبوت کے اوپر والا اسلام ہے. بھائی نبی کہہ رہا ہے کہ اپنا مسلمان قرار دے، تو اب یہ اسلام نبوت کے اوپر کا ہے. تو اب اسلام کی دو قسمیں ہو گئی، ایک نبوت سے نیچے والا، ایک نبوت کے اوپر والا. بہت باریک بات میں نے تمہیں ہدیہ کر دی. ایک نبوت کے نیچے اسلام ہے جو ہمارا اسلام ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ایک نبوت کے اوپر والا اسلام ہے جو نبوت کے بعد ملتا ہے، بڑے اسٹیٹس کے بعد ملتا ہے. ابراہیم نے دعا کی، مالک ویسا ہی اسلام میری اولاد کو دے دے. تو اب نہ پوچھنا کہ ابو طالب نے کلمہ کب پڑھا. اب نہ پوچھنا ابو طالب کے لیے کلمے کی بحث نہ کرنا. میں نے آج سے 20 سال پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی تم عقیقہ کرتے ہو، بیٹا پیدا ہو جائے تو، بیٹی پیدا ہو عقیقہ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا بھی ذرا بڑا ہو گیا بچہ تو مکتب بھی کروا دیا تم نے، ٹھیک ہے نا. پھر لڑکا ہے تو ختنہ بھی کروایا، اور کارڈ بھی ایشو کرتے ہو، دوستوں کو دعوت دیتے ہو. تو رسم عقیقہ پر دوستوں کو بلاتے ہو، ٹھیک. رسم ختنہ پر حسب توفیق لوگ بلاتے ہیں، ختنے کی رسم. اچھا مکتب کی رسم حسب توفیق لوگ بلائے جاتے ہیں. کبھی کسی مسلمان کے گھر میں تم نے رسم کلمہ خوانی سنی؟ کسی مسلمان کے گھر میں کہ بھائی یہ کارڈ لیجئے، کل میرا بچہ کلمہ پڑھنے والا ہے. میاں بہت ناراض ہو جائے گا اگر کسی سے تم نے یہ کہہ دیا. وہ کہے گا بھائی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ پڑھوانا کیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو کلمہ پڑھوانا کیا؟ تو کلمہ وہ پڑھے جو کافر باپوں کی گود میں پڑے ہو. اب ابو طالب کیسے کلمہ پڑھ دے؟ میرا جملہ ذہنوں تک پہنچ گیا کہ کلمہ وہ پڑھیں جو کافر باپوں کی گود میں پڑے. ابو طالب کیسے پڑھے؟ عبد المطلب کا بیٹا ہے.
عجیب مرحلہ فکر میں پر میں تمہیں لے آیا، لیکن دعوت اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے. اب یہ میری مجبوری ہے، دعوت اسلام تک پہنچنے کے لیے یہ میری مجبوری ہے. پہچانتے ہو عبد المطلب کو؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر پر رک کر سننا. میں واقعات بیان کرنے کا کبھی عادی نہیں رہا، لیکن اب واقعات ہی بیان کروں گا تاکہ خاندان محمد تو سمجھ میں آ جائے. وہ ابرہہ کا واقعہ ہر ایک کے ذہن میں ہے. وہ ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے نا، ہر ایک کے ذہن میں ہے. اور لشکر نے شہر مکہ کو آگے گھیر لیا. ابرہہ کے لشکر نے، ذرا سا سننا. عبد المطلب کا کردار سامنے آ جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ دعوت اسلام کی بنیاد پڑ رہی ہے عبد المطلب سے، یعنی محمد رسول اللہ والا اسلام. ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا عبد المطلب سمجھ میں آ جائے. ابرہہ کے لشکر نے صرف خانہ کعبہ کو نہیں، پورے شہر مکہ کو گھیر لیا. جاؤ، تاریخ کی ذمہ داریوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں. اچھا، ابرہہ کے لشکر کے لشکریوں نے عبد المطلب کے کچھ اونٹ پکڑ لیے، سب کو معلوم ہے یہ واقعہ، اور وہ اونٹ کے مطالبے کے لیے پہنچ گئے دوسرے دن ابرہہ کے دربار میں. یاد ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے جس منزل کے لیے میں نے زحمت دی ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے عبد المطلب. پھر اگر عبد المطلب سمجھ میں آیا تو ابو طالب سمجھ میں آئے گا. ٹھیک آئے، اس نے بڑا احترام کیا، بٹھایا، کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی؟ کہا کہ تیری فوج نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں. ابرہہ نے کہا کہ میں نے تو بڑی عزت کی تھی، لیکن اس جملے سے تمہاری عزت میری نگاہوں سے گر گئی. کہا کیا بات ہے؟ کہا میں تو سمجھا تھا تم خانہ کعبہ کو بچانے کی استدعا کرو گے، تم آئے ہو اپنے اونٹوں کے لیے. کہنے لگے انا الذی املکہ، بھائی اونٹوں کا مالک تو میں ہوں. وہ ان للبیت ربا یحمی ہے، اور اس کا مالک کوئی اور ہے. بھائی توجہ رہے. اونٹوں کا مالک میں ہوں. تاریخ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور تم سرسری گزر جاتے ہو اس جملے سے. میں سرسری نہیں گزرنے دوں گا. ان للبیت ربن، اس گھر کا ایک رب ہے، یحمی ہے، وہ اسے بچا لے گا. اگر چاہے گا تو بچا لے گا نہیں، وہ اسے بچا لے گا. رک جاؤ. یہ تم نے ان بہت سنا ہوگا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان کے معنی معلوم ہے؟ ان کے معنی ضرور، بالضرور. ان کے معنی یقیناً. تو جب اللہ کہہ دے ان، تو پھر کتنا بڑا یقیناً، سمجھ رہے ہو نا؟ اب ویسا ہی ان عبد المطلب نے استعمال کیا. ان للبیت ربن، ان للبیت ربن یحمی ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے. اس گھر کے مالکان ہے نہیں، لات ہے، ہبل ہے، عزا ہے نہیں. اس گھر کا ایک مالک ہے. بھائی سنتے چلو. اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اسے بچا لے گا. اگر چاہے گا تو بچائے گا نہیں، بچا لے گا. علم ہے کہ بچا لے گا. جب تک غیب پہ نگاہ نہ ہو یہ جملہ کہا نہیں جا سکتا. اب ذرا رک جاؤ، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں عبد المطلب کو ذرا سا تمہاری نگاہوں میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. میں انسان، اچھا دیکھو، یہ نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جان عزیز اور مال جان کے اوپر قربان. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا کہ مال آنی جانی شے ہے، سارا مال بھی خرچ کر دو نا اپنی جان کے لیے تو یہ کم ہے. تو جان کی اہمیت زیادہ ہے، مال کی اہمیت کم ہے. عبد المطلب نے جان کا رزق لے کر مال کا مطالبہ کیا.
بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں کہ جان بھائی اگر ابراہیم مروا دے، قتل کروا دے تو رزق لیا یا نہیں لیا؟ تو عبد المطلب اپنے اونٹوں کے لیے نہیں گئے تھے، پیغام توحید لے کے گئے تھے کہ گھر کا ایک رب موجود ہے. عجیب مرحلہ ہے. اب رہا تھے جھگڑا کر کے واپس آئے. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. عبد المطلب سے مجھے ذرا سا آگے جانا ہے، ذرا سا آگے جانا ہے. دعوت اسلام اسٹیبلش ہوتی چلے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو واپس آئے. واپس آنے کے بعد خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا عبد المطلب نے، اور ایک ربائی کہی جس کے 2 مصرے تمہاری خدمت میں عرض کر دوں. یا رب لا ارجو لہم سوا کا، یا رب فمنا منہم ہما کا. اے رب تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. بھائی یہی جملہ تو بعد میں لا الہ الا اللہ بن گیا. یہ گفتگو میں اپنی طرز تقریر سے الگ ہو کے کر رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والے مسلسل اس فکر کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے چلے جائیں. لیکن سلسلہ فکر دراز ہے. ابھی تو میں عبد المطلب پہ رکا ہوا ہوں. ابھی تو پوری تاریخ اسلام باقی کہ کن تو علی کے 2-4 جملے سن لو. 2-4 جملے. آغاز نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے. کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، میں اپنے بھائی محمد کے پیچھے ویسے چلا کرتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. بھائی جملے سنتے جاؤ. علی کے یہ جملے بہت زیادہ تمہاری خدمت میں پیش نہیں کروں گا، لیکن پالیسی میکنگ جملے سن لو. وَكَانَ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِّنْ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا. اور میرے بھائی محمد کا یہ طریقہ تھا کہ مجھے روزانہ اپنے اخلاق میں سے ایک اخلاق تعلیم دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنے اخلاق میں سے کوئی عادت اچھی تعلیم دے دیا کرتے تھے. وَيَأْمُرُنِي بِالْاِقْتِدَاءِ بِهِ، اور حکم دیتے تھے کہ اس پہ عمل کرو. محمد کا اخلاق معلوم ہے تمہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، حبیب تو صاحب خلق عظیم ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق مجھے سکھلاتے تھے اور حکم دیا کرتے تھے کہ اس کی پیروی کرو. سننا اس کے بعد علی نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَجْمَعْ فِي الْإِسْلَامِ بَيْتٌ وَاحِدٌ غَيْرَ رسول اللہ وخدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا. اور اس وقت کوئی پورا گھرانہ اسلام میں نہیں تھا، صرف ایک گھرانے کے علاوہ محمد، خدیجہ اور میں تیسرا. تب اول مسلم سمجھ میں آیا کہ پہلا مسلمان کون ہے. بھائی پہلا مسلمان سمجھ میں آیا کہ کون ہے. ہم 3 کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تھا. وَكَانَ، اس کے بعد جو جملہ ہے اس جملے کے لیے یہ ساری زحمت تھی. وَكَانَ یجاورو فی کل سنۃ بحرا. اور میرے بھائی محمد کا یہ طریقہ تھا کہ ہر سال غار حرا میں جا کر کچھ دن اعتکاف کیا کرتے تھے. ارا ہو ولا یرا ہو غیری، اور میرے علاوہ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. بھائی دیکھو یہ فکر مسلسل ہے، یہ فکر مسلسل ہے، اور جب مسلسل ہے تو سلسلہ فکر میں اسے آنا ہے. ارا ہو ولا یرا ہو غیری، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوتا تھا اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا. فلما نزل الوحی علیہ، پس جب پہلی وحی نازل ہوئی
یعنی پہلی وحی کے وقت بھی علی ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا. نعرہ حیدری، آواز بلند سن رہا. صلوات. اب یہاں رک جاؤ، یہاں تو میں روک رہا ہوں جان بوجھ کے. کبھی کبھی ایسے سنو، لیکن روزانہ ایسے تو نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے نا. پہلی وحی کیا ہے؟ ہاں سب جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیتیں پہلی وحی. بھیا یہ اس کے بعد بڑے وقفے کے بعد بات کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، بڑے وقفے کے بعد. تو انسانیت کو جو پہلا پیغام دیا ہے اللہ نے، وہ کیا دیا؟ 5 آیتیں. 5 آیتیں ذرا مجھ سے سنتے جاؤ، پھر سنو، پھر سنو. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. 2 مرتبہ اقرا، ٹھیک، 2 مرتبہ اقرا. پھر سنو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. بہت توجہ ہے، اس لیے کہ بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اقرا بسم ربک، اقرا وربک. 2 مرتبہ اقرا، 2 مرتبہ رب. یہ پہلی وحی ہے، پہلی وحی ہے جسے گن کے بتلا رہا ہوں میں. 2 مرتبہ اقرا کا لفظ آیا، 2 مرتبہ رب کا لفظ آیا. پھر سنو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. 2 مرتبہ خلق. بھائی دیکھ رہے ہو نا، دیکھ رہے. 2 مرتبہ خلق، 2 تخلیقیں، 2 تربیتیں رب کے حوالے سے، 2 قرتیں. توجہ رہے، توجہ رہے بھائی. علی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان. 2 مرتبہ علمہ، 2 تعلیمیں. اور اب آخری لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق. آگے بڑھو. خلق الانسان من علق، انسان کے لفظ کو رکھنا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو 2 تربیتیں، 2 تخلیقیں. بھائی اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ بھائی تعلیمیں 2 ہیں، تربیتیں 2 ہیں، تخلیقیں 2 ہیں، انسان 2 ہیں. تو وہی تو آئی تھی محمد پر، یہ دوسرا ہے کون؟ گن کے دیکھو، گن کے. آواز بلند صلوات. پہلی وہی ہے، پہلی وہی ہے. اب یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ مختے میں آپ پڑھیے سوکن گسترانہ بات. پہلی وہی ہے، انسانیت کا نام پہلا پیغام ہے یا نہیں؟ قرآن میں انسانیت کے نام پہلا پیغام. بھائی توجہ رہے. اقرا حبیب پڑھو، حبیب پڑھو، اقرا حبیب پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کہہ رہا ہوں اڑ جاؤ. یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ جو کام وہ کر نہیں سکتا، آپ نے کہہ کیسے دیا کہ اڑ جاؤ؟ بھائی رسول پڑھ نہیں سکتا، یہ پڑھو پڑھو کیا ہے؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ یعنی پہلی وہی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. 2 مرتبہ کا پڑھو، اور 1 مرتبہ کا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھلایا. تو پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. پہلی ہی وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر ہے، لکھنے کا بھی ذکر ہے. اور تمہارا خیال ہے کہ نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا، تو جب قلم مانگ رہا تھا تو دیا کیوں نہیں؟ نعرہ
सुनते चलो, इसलिए कि मरहले फिक्र मुअय्यन है। फलम्मा नज़ल वही अलैहि, पर जब मेरे भाई मोहम्मद पर पहली वही नाजिल हुई, मैं मौजूद था। जुमला सुनोगे तो खुश हो जाओगे, लेकिन रुक जाओ। ये जो पहली वही आई है ना, उसके लिए जो उलमाए इस्लाम ने लिखा है वो तुम्हें बतलाता चलूं, इसलिए कि दावत इस्लाम समझनी है ना। जब दावत इस्लाम समझनी है तो मुसलमान उलमा की तहरीर क्यों नहीं समझोगे? कहने लगे कि पहली वही से 3 साल पहले से जिब्रील आकर अपनी झलकियां दिखला देते थे। कभी साया आ गया, कभी परछाई आ गई, फिर छुप गए, कभी या मोहम्मद कह के आवाज दे दी, फिर छुप गए। यह है तारीख में। जब सीरत की किताबें देखो, और आज की नहीं, इसलिए कि अब तो बड़ी तहरीफें हो रही हैं, बुजुर्गों की सीरत की किताबें देखना। अच्छा भाई, तो अब 3 साल तक क्या होता रहा? पहली वही आने से पहले 3 साल तक क्या होता रहा? जिब्रील ने कभी अपना साया दिखला दिया, कभी सूरत दिखला दी, कभी आवाज सुना दी, फिर छुप गए। तो अब हर एक को यह हक है कि वो ये मालूम करे कि इसका मतलब क्या था, वे क्यों कर रहे थे ऐसा। तो जानते हो उलमा ने क्या लिखा? कहने लगे बात यह है कि जिब्रील अगर यकबारगी पैगंबर के सामने आ जाते तो खतरा था कि वो डर जाएं, दहशतज़दा हो जाएं, घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। इसलिए पहले मोहम्मद को मानूस किया, और जब डर निकल गया तो फिर सामने आए। तो अच्छा हुआ कि डर निकल गया, वरना लोग बूढ़े हो जाते हैं और डरते रहते हैं। अजीब है, अजीब है। ये मराहिल अजीब है, जिन मराहिल में मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया हूं मैं। अच्छा भाई, तो उसको, उस आलिम को यह हक था कि वह तौजीह करे कि 3 साल तक आते रहे, छुपते रहे, आवाज देते रहे, फिर छुप जाते थे, कि ऐसा क्यों किया? उसे हक था कि वो एक तौजीह बयान करे। उसने तौजीह बयान की, और जाहिर है कि मुझे हक पहुंचता है कि मैं उस तौजीह से इख्तिलाफ करूं। मुझे हक पहुंचता है। अगर मैं मान भी लूं कि 3 साल तक ये होता रहा, तो फिर मेरा अकीदा ये है कि जिब्रील झिझक रहा था कि मैंने इससे तौहीद सीखी थी, अब इसे कुरान जाके क्या सुनाओ। यही तो वो है जिससे मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह सीखा था। अब इसे मैं कैसे सुनाऊं? भाई तवज्जो रहे, कैसे सुनाऊं? सोचता रहा, फरिश्ता सोचता रहा, फरिश्ता घबराता रहा, फरिश्ता झिझकता रहा कि ऐसे दरबार में कैसे जाए। तो जब दरबार के आदाब से वाकिफ हो गया, फिर वही लेके आया। चूंकि आदाब से वाकिफ हो गया था, इसलिए फिर आने के बाद निकाला नहीं गया। सामने की बातें हैं। भाई देखो, अब तुम्हें दावत इस्लाम तक तो ले ही जाना है ना। अभी तुम्हें दावत इस्लाम से पहले के पीरियड के ऊपर रुका हुआ हूं मैं। सुनो भाई, फलम्मा नज़ल वही अलैहि समेतो रन्नतन, जब पहली वही नाजिल हुई तो अली कहते हैं मैंने एक चीख सुनी। फकुल तो या रसूल अल्लाह मा हाज़िहि रन्ना, मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये चीख कैसी है? जब जिब्रील वही सुना रहे थे उस वक्त तो अली ने पूछा नहीं था कि यह आवाज कैसी है। भाई समझो, इस बात को समझो। फलम्मा नज़ल वही अलैहि, जब पहली वही मेरे नबी पे नाजिल हुई, समय तो रन्नतन, तो मैंने एक चीख सुनी। फकुल तो या रसूल अल्लाह, ये कहां कह रहे हैं अली या रसूल अल्लाह? गारे हिरा में। और पहली वही के नुज़ूल के बाद तो क्या अब इस फजीलत से भी इनकार कर दोगे कि सब या रसूल अल्लाह कहेंगे ऐलान के बाद, और ये या रसूल अल्लाह कह रहा है ऐलान से पहले? नारे
یا رسول اللہ یہ چیخ کیسی ہے؟ کیا ہے یہ چیخ؟ تم نے سن لیا نا کہ جبریل نے جب وحی سنائی تھی تو اس وقت نہیں پوچھا کہ کون بول رہا ہے. یہ جب چیخ سنائی دی تو پوچھا کہ چیخ کیسی ہے. فرمایا میرے نبی نے، علی کہتے ہیں کہ ہاذہی رنت الشیطان قد ایس من عبادت ہی. علی یہ شیطان چیخ رہا ہے، میری نبوت سے اب وہ مایوس ہو گیا. بھائی عجیب بات ہے، جبریل کی آواز کو نہیں پوچھا کہ کس کی ہے، ابلیس کی آواز کو پوچھا. سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ جبریل کو اس کا نام عرش پہ بتا چکے تھے، آواز جانتے تھے. نعرہ حیدری. بھائی یہاں تک تو میرے ساتھ آ گئے ہو نا. بھائی اگر آ گئے ہو تو اب رک جاؤ. اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی. جبریل کی تو پہچانتے ہی تھے، اب ابلیس کی آواز بھی پہچان لی. اب جب ابلیس احد کے میدان میں آواز دے گا کہ محمد قتل ہو گئے تو سب دھوکہ کھا جائے، علی دھوکہ نہیں کھا سکتا. نعرہ حیدری. میں نے زحمت دی اور بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، اس لیے کہ درمیان میں بڑے مسائل ہیں جنہیں میں چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت قریب ہو جانا ہے، دعوت اسلام سے بہت قریب ہو جانا ہے. پہلی وحی آ گئی. جب پہلی وحی آئی تو اب چلو تاریخ. یہ علی تھے، یہ علی کا خطبہ تھا. اب تاریخ کی طرف چلو. حکم آ گیا، حبیب نبوت کا اعلان کر دو. سن لیا تم نے سن لیا، حبیب نبوت کا اعلان کر دو. حکم آ گیا. سیدھے اترے غار ہرا سے اور اتر کے سیدھے ابو طالب کے گھر پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، سلام کیا چچا کو اور کہنے لگے ان الامر قد جاءنی فماذا رایک یا عم. ترجمہ سن لو بغیر کسی فٹ نوٹ کے. چچا وہ امر آ گیا، اب آپ کا مشورہ کیا ہے؟ آواز بلند سلام. بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آیا؟ ان الامر قد جاءنی، میں لفظ لفظ کے ترجمے کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. ان الامر، امر پہ الف لام ہے. ان الامر قد جاءنی، چچا وہ امر آ گیا. یعنی جیسے بھتیجے کے علم میں امر نبوت ہے ویسے ہی چچا کے علم میں بھی پہلے سے امر نبوت ہے. آواز بلند سلام. فماذا عندک یا عم، چچا اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا جاؤ بھتیجے تبلیغ کرو. سنو بھائی، میں نے کہا نا کہ میں تاریخیں بیان نہیں کیا کرتا اور واقعات بیان نہیں کرتا، لیکن دعوت اسلام میں مجبوری ہے. یہ جو عنوان ہے نا مجبوری ہے، اور میں نے شعوری طور پر اس عنوان کو منتخب کیا کہ ہماری نوجوان نسل اسلام کی تاریخ سے بے بہرا ہوتی جا رہی ہے. کچھ پتا تو چلے کہ اسلام پھیلا کیسے، اسلام بنا کیسے، محمد رسول اللہ نے کیا کیا، ذرا سرسری صحیح ایک نگاہ پڑ جائے. ان الامر قد جاءنی فماذا عندک یا عم، چچا امر نبوت آ گیا، اب آپ کی رائے کیا ہے؟ کہا بیٹا جاؤ اعلان کرو. اور اب میرے نبی نے اعلان شروع کیا. تمہارے بت اندھے، تمہارے بت لنگڑے، تمہارے بت لولے، تمہارے بت اپاہج، تمہارے بت کسی کام کے نہیں. میرا خدا جس چیز میں چاہے کلام پیدا کرے، میرا خدا ہر شے کو سنے، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے. تو میں نے نشتر پاک کی کسی تقریر میں کہا تھا نا کہ پہلے تبرہ ہے بعد میں تولا ہے. یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اچھا بھائی، اگر میرے ساتھ یہاں تک آ گئے ہو تو ذرا آگے چلو. اب بتوں کو برا کہا اور کہنے لگے یہ جو بزرگ ان کی عمریں گزر گئی، بت پوچھتے ہوئے احمق ہیں. جاؤ دیکھو یہ جملہ ہے یا نہیں. بت سارے اپاہج اور یہ جو بت کے پوجنے والے بوڑھے بوڑھے ہیں یہ سارے احمق ہیں. مشرک کب تک برداشت کرتے؟ ایک دن مشرکوں کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا بھائی ابو طالب کے گھر چلو اور ایسے وقت میں چلو جب محمد موجود ہو.
ٹھیک، تاریخ ہے، جاؤ ویریفائی کرنا تاریخ میں. اس واقعے کو کسی نے ہٹایا نہیں، اس واقعے کو کسی نے نہیں ہٹایا، یہ واقعہ رکھا ہوا ہے. ایک جوان تھا جس کا نام تھا عمارہ، اور مکے کا انتہائی خوبصورت جوان، نیک نام. لوگ اس کے کردار کی بھی تعریف کرتے تھے، شکل و صورت کی بھی تعریف کرتے تھے، ہمت اور شجاعت کی بھی تعریف کیا کرتے تھے. اس کا نام تھا عمارہ، حسین ترین جوان مکے کا. اسے ساتھ لائے، بیٹھ گئے. ابو طالب نے پوچھا بھی کیسے آنا ہوا؟ رسول بیٹھے ہوئے، رسول بیٹھے ہوئے. ابو طالب نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا سردار قریش ہم ایک بات کہنے آئے ہیں تم سے. کہا کیا؟ کہا تمہارا یہ بھتیجا محمد ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. اب تو مشرک نے بھی تائید کر دی کہ رسول کیا کہہ رہے تھے. مشرک نے بھی تائید کر دی. دو چارج لگائے، دو چارج. ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے. کہا پھر تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ابو طالب ہم تمہارے پاس ایک مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ یہ عمارہ خوبصورت جوان ہے، بااخلاق ہے، بڑا پسندیدہ جوان ہے، اسے تم اپنا بیٹا بنا لو اور محمد کو ہمیں دے دو. دیکھا یہ مطالبہ، محمد کو ہمیں دے دو، اور اس سے بہتر جوان پورے شہر مکہ میں نہیں ہے، اسے تم لے لو، یہ تمہارا آج سے بیٹا، لیکن محمد ہمیں دے دو. ایک مرتبہ رسول نے محمد کے چہرے کو دیکھا اور محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. آنسو تھے رسول کی آنکھوں میں. مڑے کہنے لگے یہ اچھا فیصلہ تم نے کیا کہ تمہارا بیٹا میں پالوں اور اپنا بیٹا تمہیں قتل کرنے کے لیے دے دوں. سننا بھائی، سننا سننا. اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ سلسلہ فکر اس مقام سے کل آگے بڑھ جائے گا، لیکن جہاں آ گیا ہوں وہاں وہیں رکوں گا آج. سنو، کہہ دیا نا کہ اچھا فیصلہ تم نے کیا ہے کہ اپنا بیٹا میں دے دوں قتل کرنے کے لیے اور تمہارے بیٹے کو اپنے گھر میں پالتا رہوں. مشرک بیٹھے ہوئے ہیں، مشرک بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بولے بھتیجے کی طرف، کہنے لگے یا محمد قل ما شئت. محمد جاؤ، جو تمہارے دل میں آئے ان سب سے کہو. یا محمد قل، قل ما شئت، قل کے معنی کہو. اب مجھے آیتیں یاد آ گئی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. ابو طالب نے پہلے قل کہا. آواز بیان سلام. بھائی یہ قل دیکھ رہے ہو، یہ قل دیکھ رہے ہو. اچھا نہ مانو کہ ابو طالب نے پہلے کہا. میں تو کسی بات پہ اصرار نہیں کیا کرتا. بھائی یہ جو لفظ قل ہے نا، یا یہ قل ابو طالب کا تھا قرآن نے لے لیا، یا یہ قل قرآن کا تھا ابو طالب نے لے لیا. بھائی یہی تو ہے. تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ابو طالب کا ہو اور قرآن لے لے، یہ تو ممکن نہیں ہے. قرآن موجودہ ہے. تو یہ قل تھا تو قرآن ہی کا، لیا ہے ابو طالب نے، لیکن ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا. یہ ابو طالب نے دیکھ کیسے لیا؟ آواز بیان سلام. سننا، بھائی اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن تمہیں روکوں گا. یہ مرحلہ ایسا ہے کہ روکوں گا. قل ما شئت. محمد بھتیجے قل کہہ دے، ما شئت جو تیرے دل میں ہے وہ کہہ دے. یعنی اگر بزرگوں کو احمق کہہ رہا ہے تو کہہ دے، اور اگر بتوں کو برا کہہ رہا ہے تو کہہ دے. تو بھائی اس جملے سے تو مشرک کو ابو طالب سے دشمنی ہونی چاہیے تھی، یہ مسلمان کو کیسے دشمنی ہو گئی؟ نعرے حیدری. عجیب مراحل ہے، عجیب مراحل ہیں. بھائی اگر مجھے ابو طالب پر رکنا ہوتا تو پھر میں تمہیں بتلاتا کہ ابو طالب کیا ہے، لیکن اب گفتگو کو روک رہا ہوں
یہ بات مکمل نہیں ہوئی. قول ماشے جاؤ بھتیجے جاؤ, اور جو تمہارے دل میں ان سب کے سامنے کہو, دیکھ لوں گا, سب کو دیکھ لوں گا. جانتے ہو جملہ اس کے بعد کیا کہا؟ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا. جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا, مشرکوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جو ہاتھ تمہاری مخالفت میں اٹھا اسے توڑ دوں گا. کچھ یاد آیا؟ تبت یدا ابی لہب تب, یہ خدا کے لہجے میں کون بول رہا ہے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے نا, عجیب مرحلہ فکر ہے. اب سمجھ میں آیا دعوت اسلام کا مفہوم؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ عبد المطلب سے ابو طالب کے ہاتھوں میں آیا, اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بڑے مقامات تھے, لیکن اب ایک جملہ سنو, اس لیے کہ بعثت کے بعد ذوالشیرہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, ہجرت بھی ہے, مشرکین سے جنگیں بھی ہیں, اور انہیں آہستہ آہستہ سرسری دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. لیکن ایک جملہ میرا سن لو. ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا, سن لو, تو ابو طالب نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے. اچھا, اب تم حوالے مانگو گے مجھ سے, مانگ لیا کرو. اچھا دیکھو, یہ جملہ تو سنو, میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں, پہلو میں نہیں, قبر میں. دیکھیے, قبر کے پہلو میں دفن ہونا اور بات ہے, اور قبر ہی میں دفن ہونا اور بات ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کے پہلو میں دفن کر دینا, نہیں, قبر میں دفن کرنا. ینابیع المودت میں یہ واقعہ موجود ہے, یہ وصیت موجود ہے. مودت القربہ سید علی حمدانی باب اول مودت اول, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. فیصل آباد سے شائع ہونے والی ایک اردو کتاب جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے, اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور ان تینوں بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. بس ایک جملہ سنو, اور اب مجھے اجازت دے دو, بہت زیادہ وقت بھی باقی نہیں رہا. سن لینا چاہیے. کبھی تم نے سنا تھا ابو طالب کی اس وصیت کو؟ نہیں سنا تھا. یعنی عجیب وصیت ہے کہ مجھے میرے باپ عبد المطلب کی قبر میں دفن کیا جائے. علی نے وصیت کی, انتقال ہوا, علی نے غسل دیا, محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا, اور ان دونوں بزرگوں نے جنازہ اٹھایا ابو طالب کا, اور لائے عبد المطلب کی قبر کے پاس. اچھا, اب یہاں رک جاؤ, یہاں رک جاؤ. اچھا, یہ بتلاؤ کہ تمہیں علم ہے کہ خود عبد المطلب کو کس نے دفن کیا تھا؟ سوال تو ہے نا, اور آسان ہے جواب, ابو طالب نے. تو ابو طالب نے اپنے باپ عبد المطلب کو دفن کیا تھا, اور اب ابو طالب کی خواہش یہ ہے کہ ابو طالب کو عبد المطلب ہی کی قبر میں دفن کیا جائے. جنازہ رکھا گیا, پیغمبر اکرم نے حکم دیا, علی قبر کھودو. قبر کھودی گئی, لاش تر و تازہ تھی, اور قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے. میں کچھ سمجھ میں آئی بات؟ قبلہ رو, عبد المطلب قبلہ رو لیٹے ہوئے تھے. دفن کس نے کیا تھا؟ ابو طالب نے. اور ابو طالب نے کیسے دفن کیا؟ قبلہ رو. ابھی تو شریعت بھی نہیں آئی, یہ دفن کے احکام ابو طالب کو کیسے معلوم ہو گئے؟ آواز بلند سلام. یہ جو مسلمانوں میں رسم ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو قبلہ رو دفن کرتے ہیں, یہ ابو طالب کی دی ہوئی سنت ہے. کہو کافر, لیکن اس کافر کے اس فتوے سے تو جان چھوٹتی نہیں. بہت اہم منزل ہے, اور
کنفیوژن بھی ہے کہ میرے پاس کل 7 یا 6 دقیقے رہ گئے ہیں اور انہی میں بات کو مکمل ہونا ہے اور کل سے بات کو اور آگے بڑھ جانا ہے. اب ابو طالب پہ تو رکنا نہیں ہے, اب تو بات آگے چلی جائے گی. لیکن ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو. انتقال ہوا ابو طالب کا, ایک جملہ سنو, ایک, اور پھر مصائب کے 2 جملے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا, پیغمبر ہجرت کر گئے نا, یعنی کئی 100 کلومیٹر دور چلے گئے, مکے سے مدینے پہنچ گئے. مشرک قتل کرنے کے لیے وہاں چل دوڑا یا نہیں؟ یہ بدر, سورا, بدر کبرا, احد, خیبر, خندق, حنین, طائف, یہ کیا ہو رہا تھا؟ پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں تھی نا, منصوبہ تھا. تو پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے مکے سے دوڑ کے مدینے پہنچے ہیں. تو پیغمبر تو 13 برس مکے میں موجود تھا, وہاں قتل کیوں نہیں کر دیا بھائی؟ وہاں کیوں نہیں کر دیا؟ کہا کہ کیا کریں, چچا زندہ تھا. تو جو کام مدینے میں مسلمانوں کے پورے لشکر نے کیا وہ مکے میں تنہا ابو طالب کرتا رہا زندگی بھر. اب میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور یہ میں عرض کر چکا کہ سلسلے گفتگو کل آگے بڑھ جائے گا. لیکن اب مجھے اجازت دو کہ کتنا احترام ہے ابو طالب کی نگاہ میں مسلمان مردے کا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ اس ایک جملے ہی سے تو میں مصائب کی طرف جاؤں گا. ابو طالب کی تمنا تھی کہ انہیں قبلہ رو دفن کیا جائے. عبد المطلب کو قبلہ رو دفن کیا, اصول دے گئے کہ مسلمان مردے قبلہ رو دفن ہو. اور یہ ابو طالب ہی کا پوتا تھا کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پہ آ گیا نا نوکے نیزہ پر. اب ظاہر ہے کہ ذرا سا میں آگے جاؤں گا, مصائب میں بھی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. جب نوکے نیزہ پہ سر آ گیا تو ایک مرتبہ پیسر سعد نے یہ حکم دیا کہ سوار گھوڑوں کی نال بندی کریں. سنو, ابن زیاد نے خط لکھا تھا, کہا تھا حسین کو قتل کرو اور حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دو. یہ ڈاکومنٹ تاریخوں میں آج بھی موجود ہے, یہ دستاویز آج بھی تاریخوں میں موجود ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پیش کروں کہ جب سواروں نے نال بندی کر لی تو ہر کے قبیلے والوں نے کہا کہ اگر کسی نے ہر کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے تو ہم یہ میدان میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ. شمر آگے بڑھا, کہا دور ہی کا صحیح, عباس استدار تھا, اس کا لاشا پامال نہیں ہونے دوں گا. کہا لے جاؤ. اکبر کی ماں کے خاندان والے آئے, اکبر کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے. کہا لاشا اٹھا لو. ایک شہید کا لاشا اٹھتا گیا, اکیلا حسین کا لاشا تھا. گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی آواز دے رہی تھی کہ نانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھائی ذرا سا آگے جانا ہے. یہ شام غریباں تھی, شام غریباں گزری. 11 محرم کا دن آیا, 11 محرم کی دوپہر ہوئی. 11 محرم کی دوپہر کو دیکھو ترتیب سے بڑھ رہا ہوں میں, اور بس یہ ترتیب آج ہی کی حد تک ہے. 11 محرم کی دوپہر کو حکم دیا پیسر سعد نے کہ ہمارے جتنے بھی لشکری قتل ہوئے ان پر نماز جنازہ پڑھو, انہیں دفن کرو. بڑی دیر لگی ہے, کئی 100 یا کئی ہزار تھے فوج یزید کے لوگ جن کی نماز جنازہ ہوئی اور جنہیں دفن کیا گیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ قافلہ چلا, یا 11 محرم کی شام کو چلا ہے یا 12 محرم کی صبح کو چلا ہے. جب بھی چلا ہو, مقتل میں اختلاف ہے کہ آل محمد کا قافلہ یا 11 محرم کی شام کو یا 12 محرم کی صبح کو, جب بھی چلا ہو. ادھر قافلہ چلا اور یزید کی فوج کربلا سے نکلی. ادھر بنی اسد کی عورتیں اپنے مردوں کے پاس آئیں اور کہا تمہیں کچھ یاد ہے فاطمہ زہرا کا بیٹا تم سے کیا وصیت کر کے گیا تھا کہ جب فوجیں ہمیں قتل کر کے چلی جائیں تو ہمیں دفن کر دینا. بنی اسد کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے. بھائی
सुनना, ये जुमला सुनना। उन्होंने कुछ पसो पेश की, औरतें आगे बढ़ी, कहा तलवारें हमें दो, घर में बैठो। जब औरतों ने यह जुमला कहा तो बनी असद के लोग उठे, आए, मैदान करबला में आए, खड़े हुए दूर से लाशों का मुआयना कर रहे थे। अभी बनी असद के लोगों ने कोई काम शुरू नहीं किया है, मुआयना कर रहे थे। इतने में गर्द उड़ती हुई नजर आई। बनी असद के लोग समझे शायद यजीद की फौज का कोई सिपाही आ रहा है। वो खजूरों के दरख्तों के पीछे छुप गए। जब गर्द फटी तो देखा कि आने वाला यजीद की फौज का सिपाही नहीं है, एक नहीफ और लागत नौजवान है जिसके गले में तोके खारदार है, हाथों में हथकड़ियां हैं। बस आखिरी जुमला सुनो और मुझे इजाजत दे दो। बनी असद का रावी कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि ये आने वाला कौन है, क्या पता, लेकिन तोके खारदार तो है, हाथों में हथकड़ियां तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम ये आने वाला है कौन। उसने हमें हुक्म दिया कि एक बड़ी सी कब्र तैयार करो। हमने बड़ी सी कब्र तैयार की। उसने हमें हुक्म दिया कि सारे शहीदों के लाशें इसमें दफन करो। सारे शोहदा के लाशें दफन हो गए। जब सारे शोहदा के लाशें दफन हो गए तो एक मर्तबा उस जवान ने सर उठाया और हमसे पूछने लगा कि ऐना अम्मी अब्बास, मेरे चचा अब्बास का लाशा किधर है। अब समझ में आया कि आने वाला सैयद सज्जाद है। बस आखिरी जुमला, ऐना अम्मी अब्बास, मेरे चचा अब्बास का लाशा किधर है। बनी असद के लोग अब्बास के लाशे पे लाए। अपने हाथों से सैयद सज्जाद ने कब्र खोदी, फिर अपनी आबा बिछाई। सज्जाद ने अपनी आबा बिछाई और जिस्म का वो हिस्सा कमर से सीने तक जो महफूज था उसे हाथों पे उठाया, अपनी आबा में रखा और बनी असद के लोगों से कहने लगे जरा दूर चले जाओ। आखिरी जुमला है तकरीर का, जरा दूर चले जाओ। बनी असद के लोग दूर चले गए। सज्जाद ने अब्बास के लाशे को उठाया, उठाकर कब्र में उतर गए। जब बड़ी देर हो गई और सज्जाद कब्र से बाहर नहीं आए तो बनी असद के लोग करीब आए ये देखने के लिए कि सज्जाद क्या कर रहे हैं। तो देखा कि सैयद सज्जाद अपना दाहिना रुखसारा अब्बास के सीने पर रखे हुए हैं और कहते जाते हैं, बहादुर चचा, गैरतदार चचा, जब आप जिंदा थे तो नंगी तलवार लेकर अहले हरम की निगरानी करते थे। आज कूफे के बाजार में कौन निगरानी करे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या हुसैन या हुसैन या हुसैन है ये सदा बरसरे जिंदा सरे शाम, गूंजती है ये सदा बरसरे जिंदा सरे शाम। हर अज़ादाए सकीना को सकीना का सलाम, गूंजती है ये सदा बरसरे जिंदा सरे शाम। आज इस हल्क़ाए मातम में अलमदार भी है, अली अकबर भी है और आबिद बीमार भी है। पुरसा लेने के लिए आए हैं मजलूम इमाम। सकीना को सकीना का सलाम, गूंजती है ये सदा बरसरे जिंदा सरे शाम। हर अज़ादाए सकीना को सकीना का सलाम, गूंजती है
برسر زندہ سر شام میری غربت جو رونے کے لیے آئے گا میرا وعدہ ہے کہ وہ غم نہ کبھی پائے گا آخری وقت تھا یہ بال سکینہ کا کلام ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام آج بھی پیاس کی شدت سے کشیداری ہے ابھی کانوں سے سکینہ کے لہو جاری ہے گال نیلے ہیں ابھی بال سکینہ کے تمام ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ایک میں قید میں ہوں ایک میری تنہائی ہے اندھیرا یہاں اور غم کی گھٹا چھائی ہے اسی زندان ستم میں سکینہ کا قیام ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام جس کا آغاز ہوا کہ وہ بلا میں وہ ستم جگمگاتے ہیں جنہیں دیکھ کے نبیوں کے قدم وہ ستم آتے ہوئے بال سکینہ کے تمام ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام پیٹتے ہیں نہ کبھی سے کبھی روتے رہنا دامن اپنا ہمیشہ میں ہی بھگوتے رہنا بنت شبیر کا تھا مرگ رہا بس یہی کام ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر ازادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر گھڑی پہ نقی کے ہیں
فرمائے مولا جب تلک زندہ ہے یہ غم ہی منائے مولا حشر کے روز اٹھے بن کے سکینہ کے غلام عزادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام ہر عزادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام جلنے لگتے ہیں میری پلکوں پہ اشکوں کے دیے خود بخود ہاتھ میرے اٹھتے ہیں ماتم کے لیے لب پہ جب نور علی آتا ہے زندان کا نام عزادار سکینہ کو سکینہ کا سلام گونجتی ہے یہ صدا برسر زندہ سر شام